کسی کے پاس اللہ نے کسی کو دولت دی ہے تو وہ پرسنٹیج پہ لگاتا ہے، بیاج کھاتا ہے۔ قرآن میں صاف منع کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ سود نہیں کھا سکتے۔ ہندو بھائیوں کی کتاب میں بھی کہا گیا کیک ٹیپو کرنمنتی کیک ٹیپو گاوو ڈوہنتی دھرمم، بیاج خوروں سے دور رہو، بیاج سود کھانے والوں سے دور رہو، اس لیے کہ سود اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے کسی گناہ پر یہ نہیں کہا کہ تم نہیں چھوڑو گے تو میں جنگ کروں گا، لیکن سود کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اگر سود نہیں چھوڑو گے تو تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود سے باز نہیں آئے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہمارے معاشرے میں سود پایا جاتا، سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے، گواہ بننے والے، سب پر اللہ کی لعنت ہوتی۔ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کا 1 روپے دے کر، قرض کسی سے پیسے لے کر ہم واپس نہیں کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، آگے پیچھے کرتے ہیں، یا کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیے ہوئے ہیں ہم لوگ، اپنی بیٹیوں اپنی بہن کا حصہ نہیں دیتے ہیں، بے ایمانی کر لیتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان کا حصہ نہ دے کر کے آئیں ترم خواہ، میں بڑا ہو گیا، میں عقل مند ہو گیا، میں چالاک ہو گیا؟ آپ دنیا کے اندر چالاک بن سکتے ہو، لیکن مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری چالاکی کو تمہارے نظروں کے سامنے رکھے گا اور تمہاری نیکیاں اٹھا اٹھا کر اس کو دی جائیں گی جس کے ساتھ تم نے ناانصافی کی، ظلم کیا۔ لیکن یہ چیزیں کب ختم ہوگی؟ جب ہمارے سماج کے اندر میں ہمیں تھوڑا گیان ہوگا، ہمیں گناہوں کے بارے میں پتا ہوگا۔ چھوٹی موٹی بات سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، چلیے بس چل رہا ہے جیسا ہے۔ کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا تو سمجھتے ہیں کہ چھوٹی موٹی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ دنیا میں آپ نے قبضہ کر لیا ڈنڈے کے زور پر، ہوتا ہے نا، کچھ دبنگ لوگ ہوتے ہیں، کچھ پیسہ والا ہے یا کوئی سیاست میں مضبوط ہے، کوئی منتری ہے، منسٹر ہے، کوئی سی ایم ہے، کوئی پی ایم ہے، تو اپنی طاقت کے بل بوتے پر زمین پر قبضہ کر لیا، کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا، تو ہو سکتی ہے اس کی وہ چیز، قیامت کی صبح تک نہیں ہو سکتی ہے۔ کل قیامت میں رب ذوالجلال کے سامنے جب کھڑا ہوگا، رب کہے گا لمن الملک اليوم، کون ہے آج کا بادشاہ؟ بتاؤ، کل تو ڈنڈے کے زور پر تم نے زمین ہڑپ لی، آج کون بچائے گا؟ آج کا بادشاہ میں، آج کا خدا میں ہوں، آج کا سی ایم بھی میں، پی ایم بھی میں، آج کا راشٹرپتی بھی میں، آج کا چیف جسٹس بھی میں ہوں۔ کسی کی زبان نہیں کھلے گی اللہ کے سامنے میں۔ ایک ایک گناہ کا بدلہ، ایک ایک ظلم کا بدلہ، ایک ایک گالی کا بدلہ اس کو اپنی نیکی سے چکانی پڑے گی وہاں پر۔ اس کے بعد تھوڑی بہت نیکی ہوگی تو ختم ہو جائیں گی، اور پھر اور لوگوں کے حق باقی رہیں گے تو اس کا گناہ اس کے اوپر ڈالا جائے گا، پیر پکڑ کر اٹھا کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اس لیے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے۔ اگر اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں آپ، ان کے لیے بینک میں پیسہ رکھنا ضروری نہیں ہے، ان کے لیے زمین خرید کر ان کو دینا ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنا دیجیے، ان کو نالج دے دیجیے، اس سے بہتر ان کے لیے سیونگ، اس سے بہتر دولت اس کے لیے کچھ نہیں ہے اگر آپ نے اپنے بچے کو تعلیم یافتہ بنا دیا ہے تو۔ کیوں؟ اگر آپ نے اپنے بچے کو پڑھا دیا، اپنے بچے کو نیک بنا دیا، تو مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے، آپ مر کر چلے جائیں گے۔ آپ نے اپنے بچے کو مولانا بنا دیا، حافظ بنا دیا، ماسٹر بنا دیا، ٹیچر بنا دیا، نیک بنا دیا۔ ٹیچر ماسٹر بننا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ دینی علوم سکھانا بچوں کو ضروری ہے۔ کم سے کم قرآن کریم کی تلاوت تو ہمارا بچہ جان جائے، وہ بھی ضروری ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو دیندار بنایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ آدمی مر کر چلا جاتا ہے دنیا سے، لیکن 3 کام اگر کر کے جاتا ہے
تو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. مر کر چلا گیا, 10 سال پہلے مرا چلا گیا, لیکن قیامت تک اللہ اس کو ثواب دیتا رہے گا. وہ 3 کام میں سے ایک کام یہ ہے, او ولد صالح یدعو لہ, اگر نیک اولاد بنا کر کے گیا ہے تو. بیٹا ہے نیک بنا دیا, بیٹی ہے نیک بنا کر کے گیا, اس کو تہذیب سکھا کر کے گیا, اس کو حرام حلال کیا ہے بتا کر کے گیا. بیٹا ہے نماز کے بارے میں بتا کر کے گیا, اس کو حرام حلال کیا ہے, حرام رزق کی کیا نحوست ہے اور حلال رزق کی کتنی برکتیں ہیں, یہ باپ بتا کر کے گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اس کی جو نسب چلتی رہے گی, اس کا جو سلسلہ چلتا رہے گا, اس کی اولاد بھی اگر اس کی اولاد نے اپنی اولاد کو نیک بنایا, اس کا ثواب بھی دادا کو ملے گا پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ شروعات اس نے کی ہے. او ولد صالح یدعو لہ. اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. میرے بھائیوں, ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے, دنیا کے اندر میں کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے. سب لوگوں کو جانا ہے, لیکن ایسے کام کر کے جائیے, اپنے بچوں کو تعلیم دے کر جائیے, اپنے بچوں کو ایجوکیشن دے کر کے جائیے گا, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر آپ کا بچہ کبھی بھوکا نہیں مرے گا, دنیا کے اندر آپ کا بچہ کبھی بے وقوف نہیں بنے گا. آج تو بے وقوف بنا دیتے ہیں ہمیں لوگ, ہم پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں تو ہمارا حق لوٹا جاتا ہے, ہم پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں تو ہم جائز اور ناجائز میں فرق نہیں پیدا کر پاتے. اسی لیے کہا ہے, ایک بہت بڑا پنڈت ہے جن کا نام پنڈت دیانند سرسوتی جی ہے, وہ اپنی کتاب ستیار پرکاش میں لکھتا ہے, ماترمان پترمان چاریاوان پرشو ویدہ پرشستا دھارمکی ودیتی یس سماسمکمہ. اس کی پوری تفصیل کے لیے وقت چاہیے, لیکن میں اتنا کہوں گا, وہ بھی کہتا ہے کہ بھئی ٹیچر, ماں کی محنت, باپ کی محنت, ٹیچر کی محنت, ان تینوں کو محنت کرنا چاہیے. پہلے ماں اپنے بچوں پر محنت کرے, پھر باپ محنت کرے, پھر ٹیچر محنت کرے, استاد جس کو بولتے ہیں. جب یہ 3 انسان محنت کرتے ہیں تو پھر ایک مہان انسان ماترمان پترمان چاریاوان پرشو ویدہ, تو ایک پرش بڑا جانکار پیدا ہو جاتا ہے. آج مثال کے طور پر میں ہوں آپ کے سامنے میں, آج جو میں بول پا رہا ہوں, اس میں کن کی محنت ہے؟ میرے والدین کی محنت ہے, میرے استاذ کی محنت ہے, ماں کی محنت ہے, ابا کی محنت ہے, اور میرے اساتذہ کی محنت ہے. جتنے بھی اساتذہ ہیں سب نے محنت کی, کسی نے حافظ بنایا, کسی نے قاری بنایا, کسی نے مولانا کے بننے میں مدد کی, بتایا. ایسی کوئی ٹپک کر نہیں آتا. آپ میں سے بھی کوئی ماسٹر بنتا ہے تو اس کی ماں کی محنت ہوتی ہے, اس کے ابا کی محنت ہوتی ہے, اس کے بعد اس کے ٹیچر کی محنت ہوتی ہے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بھئی انسان کو مہان بننے میں, انسان کو بڑا بننے کے لیے تعلیم ضروری ہے, ایجوکیشن ضروری ہے.